اچھا جی، غامدی صاحب کہتے ہیں عبد المطلب کی بنو زہرا سے شادی. عبد المطلب کی بنو زہرا سے شادی. سر عبد المطلب کون ہے سر؟ دادا ہے نا. بے شک. عبد المطلب ایک دفعہ یمن کے سفر پر گئے. ٹھیک ہے جی، عبد المطلب گئے ہیں جی یمن کے سفر پر. تو راستے میں ایک یہودی عالم نے ان کے ہاتھ دیکھ کر بتایا کہ آپ کے ہاتھوں میں نبوت و حکومت کے آثار ہیں. نبوت اور حکومت کے آثار ہیں، لیکن ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرا سے ہے. آپ مکہ جا کے کسی زہریہ سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو عبد المطلب تمہارے ہاتھوں میں نبوت ہے لیکن وہ زہریہ ہونی چاہیے، لہذا مکہ جا کے زہریہ سے شادی کر لیں. چنانچہ انہوں نے بنو زہرا کی حالہ بنت وہب سے نکاح کر لیا. ان سے حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ پیدا ہوئے. کون کون پیدا ہوئے سر؟ حضرت صفیہ 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 اور اور حضرت حمزہ. حمزہ. حمزہ کو ذہن میں رکھیے گا، حمزہ پیدا ہوئے جو کہ عبد المطلب کے بیٹے تھے. عبد ہوں. المطلب کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی شادی بنو زہرا کی ہی آمنہ بنت وہاب سے ہوئی اور ان سے حضرت محمد کی ولادت باسعاد ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. عبداللہ کی شادی بنو زہرا کی آمنہ سے ہوئی ہوں. اور عبد المطلب کی شادی بنو زہرا کی حالہ سے ہوئی. بنو زہرا کی حالہ سے حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ سے محمد پیدا ہوئے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب دیکھتے جائیے گا، سنتے جائیے گا. حضرت مسعود بن فرق کہتے ہیں کہ حالہ کی عبد المطلب سے اور آمنہ کی ان کے بیٹے عبداللہ سے شادی ایک ہی روز میں ہوئی تھی. اب سر بات یہ ہے، ایک ہی دن میں دادے کی بھی شادی ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی شادی ہو رہی ہے. محمد کے دادے کی اور محمد کے والد کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے. ہوں. ٹھیک ہو گیا، ایک ہی دن میں شادی ہوئی ہے. اچھا، حمزہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہوں. لیکن حمزہ جو ہے وہ یا تو 2 یا 4 سال بڑے ہیں محمد صاحب سے. ہوں. دوبارہ بتاتے ہیں، یہ سننے والی بات ہے جس کی وجہ سے یہ محمد صاحب کی 2 سال اور 4 سال کی پیدائش کا مسئلہ آتا ہے. جب حمزہ کی وفات ہوئی تھی، محمد صاحب کی ملٹیپل حدیث ہے کہ یہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے یا 2 سال بڑے تھے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو صحیح مانتے ہیں اور کس کو نہیں صحیح مانتے. ٹھیک ہے. اب اگر شادی دونوں کی ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، اکٹھے ہوئی ہے، ایک ہی دن ہوئی ہے، تو محمد صاحب کو کم از کم حمزہ کی پیدائش کے بعد پیدا ہونا چاہیے اگر حمزہ بڑا ہے. تو اگر وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور محمد صاحب کے والد صاحب شادی کے کچھ ہی عرصے بعد، ایک آدھے مہینے کے اندر اندر ہی چلے گئے تھے تجارت کے لیے اور واپسی پہ ان کا دیہانت ہو گیا تھا، وفات ہو گئی تھی. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر محمد صاحب کے والد عبداللہ ہیں تو وہ پریگنینسی ڈال کے گئے تھے. ہوں. اب محمد صاحب کو 9 مہینے میں آ جانا چاہیے تھا، لہٰذا حمزہ کو بڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر حمزہ بڑا ہے تو محمد صاحب کی والدہ نے اپنا حمل ٹھہرائے رکھا اپنے پاس 3 سال تک، کیونکہ پہلے 9 مہینے بعد حمزہ کو پیدا ہونا ہے، حمزہ کو اب 2 سال تک کا ہونا ہے. 2 سال کا ہونے کے بعد اب محمد صاحب کی پیدائش ہوگی تو وہ 2 سال بڑا ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ کہتے ہیں 2 یا 4 کہا گیا ہے تو ایوریج 3 سال ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لے کے آ جاتے ہیں 4 سال کا حمل. کیوں لے کے آتے ہیں 4 سال کا حمل؟ کیونکہ 9 مہینے تو حمزہ کو لگے نا پیدا ہونے میں 3 سال بڑا ہونے کے لیے. 9 مہینے وہ لگے، 3 سال کی مزید پریگنینسی ڈالو، 4 سال ہو گیا. اس لیے 4 سال 3 مذاہب اسلام 4 سال کہتے ہیں. یہ ابھی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، میں آپ کو باقی حدیثیں بھی دکھاتا ہوں، ڈونٹ وری، ٹیک اے چل پل، سارا دکھائیں گے آج، سارا دکھائیں گے. لیکن یہ مسئلہ ہے جہاں اس سے کو محمد صاحب یہ نہیں، برتنے میں ایڈم آتے ہیں. جی ایڈم ایڈم جی یہ میرے لیے بھی بہت کنفیوزنگ تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس کو نوٹ پیڈ میں کچھ مینشن کر کے بتا سکتے ہو؟ مطلب ہاں کب کیا کیسے پاسبل ہے تو وہ آسانی ہو جائے گی. جی جی. I mean, it's میں very سر یہ confusing. سر یہ کنفیوزنگ ہونا نہیں چاہیے، سمپل لاجک ہے، لیکن چلے مومن بھی کنفیوز ہوتے ہیں تو ہم سیٹ کر دیتے ہیں ان سب کو. لے سر ہم ایسا کرتے ہیں کہ مائکروسافٹ نوٹ. ایکسل میں چلے جاتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے جی. اچھا سر جی، سچویشن کچھ یوں ہے، محمد صاحب کے جو گرینڈ فادر ہیں، گرینڈ فادر آف محمد صاحب، وہ عبد المطلب، ٹھیک ہے جی، ہوں. ان کا بیٹا ہے حمزہ. ٹھیک ہے. ہوں. فادر ہے محمد صاحب کے عبداللہ، ان کا بیٹا ہے محمد. ٹھیک ہے. اچھا، اب حمزہ
جو ہے is 4 years older than محمد. کریکٹ؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مانتے ہیں مسلمان. یہ سب مانتے ہیں نا. یہ 2 Okay. سال یا 4 سال، سوری میں ذرا کلیئر کر دوں. حمزہ از آئیدر 2 اور 4 یا بٹوین 2 اینڈ 4 ایئرز اولڈر دین محمد. ٹھیک ہے؟ یہ یہ والی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ملا سے بات کریں، کس مولوی سے بات کریں. تنازع صرف یہ ہوگا نہیں نہیں وہ 4 سال بڑا نہیں تھا 2 سال بڑا تھا، یا تنازع 4 یہ ہوگا سال. نہیں 2 سال نہیں تھا 4 سال تھا، یا تنازع ہوگا 2 سے 4 کے درمیان ہے، ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن 3 سال لگا لو، ایوریج لگا لو. سو یہ ان تینوں میں سے ایک آپشن آپ کو دیں گے وہ مولوی. ٹھیک ہے؟ یہ تنازع صرف اتنا ہی ہے، 2 سال بڑا تھا یا 4 سال بڑا تھا، یا 2 یا 4 کے درمیان والا بڑا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اگر حمل میں ہمیں پتا ہے کہ 9 مہینے لگتے ہیں، 9 منتھس. ٹھیک ہو گیا؟ ایک پریگنینسی، نارمل پریگنینسی جو ہے وہ 9 منتھس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب محمد صاحب اگر یہ 2 سال بڑے ہیں، if حمزہ is 2 years older than محمد، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو محمد صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 2 سال اینڈ 9 منتھ بعد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ٹھیک ہے سر؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرج آف عبد المطلب اینڈ عبداللہ happened on the same day. ایک ہی دن میں شادی ہوئی ہے، سیم ڈے. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ شادی کے کچھ ہی دنوں میں ان اے کپل آف ویکس. ایڈم، جی جی، اس میں جو عبد المطلب صاحب کی جو شادی ہے وہ یہ دوسری تیسری شادی ہے کیا؟ عبد المطلب کی تو ملٹیپل شادیاں تھیں نا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا اب باپ اور بیٹے کی ایک ہی دن شادی ہو رہی ہے، یہ والی شادی ایک ہی دن ہوئی ہے جہاں سے حمزہ آیا. خرچہ بچ رہا ہے. ہاں، یہ دونوں ایک ہی دن میں ہوئی ہے. ان اے کپل آف ویکس آف میرج، میں کپل آف ویکس کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں شادی کے اگلے دن، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہفتے، کچھ لوگ کہتے ہیں ود ان اے منتھ. ٹھیک ہے؟ میں نے اس لیے مڈل چیز یہاں پہ لے لی ہے. ان اے کپل آف ویکس یا اور نیکسٹ ڈے اور نیکسٹ ویک، کچھ بھی کہہ لیں آپ. عبد المطلب جو ہے وہ تجارت پہ چلے گئے، بزنس ٹرپ. دادا ٹرپ پہ چلے گئے. نہیں، باپ عبداللہ تجارت پہ چلے گئے. ابھی آپ عبد المطلب بولے نا سوری تو مائی وہ بیڈ، لکھ عبداللہ دو. تجارت پہ چلے گئے. عبداللہ لکھ جو دو ہے نا، سر، عبداللہ وینٹ آن ہاں بزنس عبداللہ ٹرپ. ای کے بدلے عبداللہ لکھ دو. عبداللہ جو ہے وہ تجارت پہ چلے گئے. ٹھیک ہے؟ اور میرج ہی وینٹ آن بزنس ٹرپ. ٹھیک ہے؟ وینٹ آن بزنس ٹرپ. اچھا، بزنس ٹرپ کے آن ہز وے بیک، اچھا بیوی گھر پہ ہے، بیوی کو چھوڑ کے تجارت پہ چلے گئے. آن ہز وے بیک، واپسی پر ہی ڈائڈ. مسلمان لوگ مانتے ہیں، میجورٹی آف دا مسلمان لوگ مانتے ہیں ایکسپٹ فار سم فیو سیکٹ جنہوں نے یہ بیج والا سین ڈالا ہے کہ آمنہ جی نے پی لیا تھا اور اس کے اندر بیج تھا. یہ بہت مائنر سیکٹ ہے. ٹھیک ہے؟ جو میجورٹی ہے وہ یہ مانتا ہے کہ عبداللہ جی تجارت پہ جانے سے پہلے بی بی آمنہ کو حاملہ کر گئے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ بی بی آمنہ کو حاملہ کر گئے تھے. اب اگر بی بی آمنہ کو وہ حاملہ کر گئے ہیں اور حمزہ 2 سال بڑا ہے، تو بی بی آمنہ پریگنینسی میں کم از کم 2 سے 3 سال رہی ہیں. سمپل لاجک. بیکاز اگر پہلے ہی دن حاملہ کر دیا تو پھر لیٹس سے کہ عبد المطلب نے یعنی دادے نے بھی پہلے ہی دن حاملہ کر دیا حمزہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو حمزہ 9 مہینے بعد آ گیا، اور سیم اگر ایج ہونی محمد بھی، چاہیے تھی. ہاں سوری، میں کہہ رہا ہوں اگر دونوں ایک ساتھ حاملہ ہوئے
اگر اور دونوں ایک عبد سال حاملہ المطلب کی ہوئے بیوی، تو دونوں کی سیم ایج ہونی چاہیے. then they should be same age, yeah. لیکن اگر حمزہ 4 سال بڑے ہیں یا 2 سال بڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عبد 3 المطلب سال. کی، ہاں 3 سال 2 سال کہہ لینا، چھوٹی سے چھوٹی لے لیں رقم، لیٹس سے ٹیک دا اسمالسٹ ون 2 ایئرس، ٹھیک ہے. اگر حمزہ 2 سال بڑے ہیں محمد سے تو اس کا مطلب ہے حمزہ 9 مہینے بعد پیدا ہو گئے، لیکن محمد 9 مہینے بعد پیدا نہیں ہو سکتے. محمد کو نہیں، وہ ابھی 2 سال 9 مہینے کے بعد. ان کو یس ان کو 2 سال 9 مہینے لگنے چاہیے پیدا ہونے کے لیے تاکہ حمزہ سے 2 سال بڑے ہو سکیں. اس وجہ سے آپ کے ارلی اسکالرز نے یہ ساری کی ساری گیم ڈالی ہے، اس وجہ سے، اب اس وجہ سمجھ سے میں آیا نا، ایسا پریگنینسی، بچوں کی طرح سمجھائے تب سمجھ میں آیا. یہ ساری گیم ہے سر. اب یہ ساری گیم پہلے ہم غامدی کے آرٹیکل سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہوں کہ غامدی صاحب کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں اور باقی سارے لوگ کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. گیم اصل میں یہ ہے، گیم اصل میں یہ ہے. سمجھ لگی سر گیم کی؟ سر بالکل اب سمجھ میں آیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی کیوں پھٹتی ہے میرے سے. ان کی پھٹتی اس وجہ سے ہے میرے سے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں نے تو اسکرین پہ لا کے دکھا دینا اور سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ان کی اس وجہ سے پھٹتی ہے، اسی لیے اس کو اندر تک لگی تھی آگ، اندر تک آگ لگی تھی اس کو کہ وہ یہاں تک آ گیا. یہ دیکھیں سر، حسب و نسب، حضرت حمزہ آپ کے دلے چچا تھے وغیرہ وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، فاطمہ کی شادی یہ وہ، حمزہ سگے بھائی وغیرہ وغیرہ. کدھر گیا یار؟ اچھا یہ دیکھیں، حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال یا 2 سال اکارڈنگ ٹو ابن عبد البر برس بڑے تھے. کتنے بڑے ہو گئے سر؟ 2 یا 4؟ اچھا. میں نہیں کہہ رہا نا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں نا، اپنے آرٹیکل میں کہہ رہے ہیں نا. غامدی ٹی وی کا آرٹیکل ہے نا یہ. حضرت حمزہ رسول اللہ سے 4 یا 2 برس بڑے تھے، ٹھیک ہے. اب وہ 2 یا 4 برس بڑے ہو گئے. اچھا، شادی عبد المطلب کی اور عبداللہ کی ایک ہی روز میں ہوئی. اگر شادی ایک ہی دن میں ہوئی اور محمد صاحب کے فادر صاحب چلے گئے، ادھر یہاں پہ لکھا ہوگا، ایک سیکنڈ، نہیں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں دکھا دیتا ہوں ابھی کہ کچھ ہی دیر میں ان کی وفات ہو گئی تھی. نہیں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن عبداللہ جی تھوڑا نیچے جاؤ، اس میں کچھ حمزہ کے بارے میں پھر سے لکھا تھا، اور نیچے جاؤ، وہ اور حمزہ نیچے کا جاؤ. اسلام قبول کرنے کی بات ہے نا. لیکن سر یہ سب اچھا. جانتے ہیں نا کہ محمد صاحب جب پیدا ہوئے تھے ان کے والد صاحب مر چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ سب جانتے ہیں. تو اور وہ سب یہ سب جانتے ہیں، حقیقت ہے. میں آپ کو مختلف ادر آرٹیکلز میں سے دکھا دیتا ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پیدائش کے سوری شادی کے فوراً بعد عبداللہ صاحب گھر سے نکلے تجارت کے لیے اور پھر ان کو جانا، وہ واپسی پہ ان کی وفات ہو گئی، دیہانت ہو گیا. یہ ہے سر، یہ ساری گیم ہے اور اس گیم کی وجہ سے ان کو یہ سارا کچھ بنانا پڑا جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آیا. سر یہ بھی صاحب ہے نا سر، حضرت ہے نا یہ، حضرت عمر بن الخطاب. سہیل صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اوکے. اس نے کیا کہا؟ اے امیر المومنین، میں 2 سال سے اپنی عورت سے غائب رہا. وہ گئے ہوئے تھے کسی جہاد پہ، واپس آیا تو وہ حاملہ ہے. when I came back home، جب میں گھر واپس آیا، she is pregnant، وہ گرو سے ہے. ساحل صاحب اگر آپ 2 سال بعد اپنی بیوی سے دور گئے ہوں اور 2 سال بعد واپس آئے آپ کی بیوی گرو سے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ یار ظاہر سی بات ہے، سمجھ آ جائے گا کچھ تو بھی سین ہوا ہے. اوکے. حضرت عمر نے اس عورت کے رجم کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا. رجم کسے کہتے ہیں سر؟ پتھر مار مار کے مار دینا. پینٹاگون جی کہہ رہے ہیں the longest recorded pregnancy is 375 days. اب نارمیلٹی لیول کے اوپر ہے لیکن ہے. اوکے. تو معاذ بن جبل نے کہا اے امیر المومنین، اگرچہ آپ کو اس عورت پر اختیار ہے لیکن اس کے پیٹ پر کوئی اختیار نہیں.
کیا کہا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا اے امیر المومنین، اگرچہ آپ کو اس عورت پر اختیار اختیار حاصل ہے لیکن اس کے پیٹ پر کوئی اختیار نہیں. اچھا، وہ بچے پر اختیار نہیں ہے، نہیں، ٹھیک اس ہے. کے پیٹ پہ اس کے حمل پہ کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے ہاں پیٹ پہ ہاں، اس کے وہی حمل پہ بچے پر. کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں یہاں ہاں. تک کہ وضع حمل کر لے، یعنی کہ یہاں تک کہ وہ بچہ جن لے. وضع حمل مینز بچہ جن لے. حضرت ہوں. عمر نے اسے چھوڑ دیا، تو اس نے کوئی 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد ایسا بچہ جنا جس کے سامنے والے دانت نکل چکے تھے. تو وہ 2.5 سال کا بچہ ہوگا تو سامنے کے دانت تو ہوں گے نا. ہوں. اس کے سامنے کے دانت نکل چکے تھے. آدمی نے اس کو پہچان لیا اور کہا رب کعبہ کی قسم، یعنی کہ اللہ کی قسم، یہ میرا ہی بیٹا ہے کیونکہ اس کی شکل میں سے ملتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا عورتیں معاذ جیسا انسان نہیں پیدا کر سکیں گی. اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ وہ اس عورت کو سنسار کروا چکا ہوتا، اس کو رجم کروا چکا ہوتا. سحاق نے کہا میری ماں نے مجھے جنا اس حال میں کہ میں 2 سال اس کے پیٹ میں رہا. اس نے مجھے جنا تو میرے دانت نکل چکے ہوئے تھے. کیونکہ اس کے دانت نکل چکے ہوئے تھے لہٰذا اس کا نام کیا تھا؟ سحاق، ہنسنے والا. ہنسنے والا، ہنسی والا. ڈوڈ لکھا ہوا ہے، تم نہیں مانتے اسلاموفوب؟ مطلب غلطی میرے میں ہی ہے، تو اور کیا. مجھ میں ہی غلطی ہے. تو سب آپ ٹھیک ہے، غلطی مجھ میں ہے. پوچھو یار اس سے، مفتی سے، غلطی کہہ رہا تمہارے میں ہے، تم پڑھ کے تم مانتے نہیں ہو. 2 سال بعد پیدا ہوا، دانت بھی نکلے ہوئے تھے، سحاق اس کا نام تھا، ہنسنے والا نام ہی اس کا سحاق تھا. او باپ رے باپ، کہاں اس ہے نے مومنو. اس نے مجھے جنا تو میرے سامنے کے دانت نکل چکے تھے. امام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی 2 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے. ایک قول کے مطابق 3 سال رہے. کہا جاتا ہے کہ محمد بن اجلان 3 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہا. ان کی ماں فوت ہو گئی اور وہ بہت زیادہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے، تو اس کا پیٹ چاک کیا گیا، انہیں نکالا گیا. ان کے بھی دانت نکل چکے تھے. محمد بن اجلان 3 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے. ماں مر گئی. ابے بچہ آ جا فائز، یار میں ہتھنی نہیں ہوں، میں ہتھنی نہیں ہوں، باہر آ جا، تیری مہربانی باہر آ جا. ماں مر گئی، پیٹ چاک کر کے نکالا 3 سال کے بعد. اچھا، سی سیکشن تبھی بھی ہوتا تھا؟ نہیں، وہ مرے ہوئے کا سی سیکشن ہو رہا نا یار، مر گئی تھی نا ماں. او مین، او مین. یہ دیکھیں جی، حماد بن سلمہ نے کہا ہے کہ حرم بن جبان کو حرم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے. غزنوی نے ذکر کیا سحاق 2 سال میں پیدا ہوئے، اس کے دانت بھی نکل چکے تھے، اسی لیے ان کا نام سحاق رکھ دیا گیا. تو یہ سحاق کا مطلب ہوتا ہے دانتوں والا ہنستا ہوا، دانتوں والا ہنستا ہوا. عباد بن عوام نے کہا ہماری ایک لونڈی نے 4 سال میں بچہ جنا جس کے بال کندھوں تک پہنچ چکے تھے، اور اس کے پاس سے پرندہ گزرا تو اس نے کہا کش. پتہ نہیں کون سا کش لگا رہے تھے وہ، کش. لیں سر ریفرنسز دیکھنا شروع کریں سر. ڈینور جانسن بھی اسٹریم میں جڑ چکے ہیں. ڈینور جانسن صاحب ذرا بیٹھے رہیے گا، تھوڑی دیر دیجیے ذرا، ہم ریفرنس دے دیں. سر یہ نبی پاک کی سیرت کے اوپر کتاب ہے، سیرت رسول اللہ بروایت محمد بن ابن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ رفیق الدین اسحاق بن محمد حمدانی، اردو ترجمہ محمد علامہ الظہر نعیمی. ٹھیک ہے جی. اس کتاب میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیچے، رشتہ ازواج کی شروعات، سیرت رسول اللہ ابن اسحاق، اردو ترجمہ، صفحہ 138 تا 140. یار یہ ڈینور صاحب میوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز، آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے. اوکے لیٹ می میوٹ یو مائی سیلف. اچھا جی، سیدہ آمنہ کا جناب عبداللہ سے نکاح. اچھا جی، ان کی بیٹی سیدہ آمنہ کو جناب عبداللہ کے لیے طلب کیا گیا، معاملات طے کیے گئے، اسی وقت نکاح کیا گیا اور اہتمام کیا گیا کہ آج یہ خصوصی تقریب عمل میں لائے گی. چنانچہ اسی دن رخصتی ہوئی اور سیدہ آمنہ بنو زہرا کی حسین ترین خاتون میں سے تھیں، فہم و فراغ اور یہ وہ اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. انہیں قدر و منزلت حاصل تھی. رات کو جب سیدہ آمنہ اور جناب عبداللہ خلوت گزیر ہوئے تو نور محمدی پیشانی عبداللہ سے رحم آمنہ میں منتقل ہو گیا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن نکاح ہوا آمنہ جی کا محمد صاحب کے ساتھ، اسی دن اسی رات آمنہ جی حاملہ ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے. جناب عبداللہ نے کہا اس سے بات وغیرہ وغیرہ. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. پھر آیا اچھا
चुनाचा सैयदा आमना के पास जाके वजीफा ज़वाजियत अदा किया। इस तरह नूर मोहम्मदी इनकी पेशानी से रहम आमिना में मुब्तला हो गया। जनाब अब्दुल्ला के चेहरे पर नजर डाली तो वो चमक दमक ना रही थी। अब्दुल्ला जी अब चमक दमक में नहीं थे। आगे चलते हैं। मुख्तलिफ रवायात में है कि नकल किया है कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल इसी दौरान हुआ जब सैयदा आमना हालत हमल में थी। फर्स्ट डे में उनको हमल डाला। उसके बाद जो है ये अब्दुल्ला जी वो चले गए बाहर उसके लिए तिजारत के लिए गए रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो आमना जी हमल से थी। तबकात इब्ने साद, ठीक है, 168 से 230 हिजरी में लिखी गई ये किताब। ये जनाब तबकात इब्ने साद जिल्द नंबर 1 हिस्सा अव्वल सफा 119 120। रसूल अल्लाह इस वक्त बतन मादर में थे। अब्दुल्ला ने 55 बरस की उम्र में वफात पाई जब उनको वफात हुई, और रसूल अल्लाह की वालिदा उस वक्त हमल से थी। ठीक है जी। सही तरीन कौल हमारे पास यही है कि रसूल अल्लाह की वालिद की जब वफात हुई तो वो हामिला थे। ठीक है। साबित तरीन रवायात भी पहली है कि रसूलुल्लाह ही बतन मादर में थे जब अब्दुल्ला साहब इंतकाल कर गए। ठीक है। इब्ने हिशाम ने भी इसको लिखा है। सीरत नबवी इब्ने हिशाम 211 हिजरी के अंदर लिखी हुई है। सीरा इसका सफा नंबर 335। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले मोहम्मद नामी इश्कास। तो मोहम्मद साहब नाम जो था वो पहले भी कई लोगों का था। सर म्यूट करते हैं जो अनम्यूट है, मुझे फीडबैक आ रहा है। मिर्जा गालिब आपकी तरफ से आ रहा है। जब उन्होंने उलमा से मोहम्मद का जिक्र खैर सुना तो उन्होंने ये भी सुना कि इनकी बिसत का वक्त तकरीब आ चुका है जिसमें हज़ात में थे, लिहाजा मल्टीपल लोग थे जिनका नाम मोहम्मद था उस वक्त, एक नहीं था। ये क्यों जरूरी है बाद में बताऊंगा, लेकिन ये हमें साबित हो गया। ठीक है। बास नबी में 22 साल पहले पैदा हुए जमाना जलियत में इनका नाम मोहम्मद रखा गया। बिल्कुल इब्तदाई दौर में ईमान कबूल किया। सरकार दो आलम ने हजरत अबू उबैदा से इनकी मुलाकात कराई गई। हक गोई में भर चुके थे। ये एक और मोहम्मद है, एक और हदीस जिसके अंदर एक दूसरे मोहम्मद भी मौजूद है। और ये हदीस आपको अबू से नबविया 22 साल पहले। ठीक है। तारीख तिबरी बताती है, इसका सफा नंबर 27 जिल्द नंबर 2 के अंदर ये बताती है कि एक ही मजलिस में दोनों की शादियां हुई। अब्दुल मुतलिब की शादी हाला बिनते अब्दुल मनाफ बिन जोहरा और अब्दुल्ला की शादी आमना के साथ एक ही मजलिस में एक ही दिन में हुई। सेम डे में दोनों की शादी हुई। ठीक है। इस बात में अब्दुल्ला बिन मुताब के कराशी काफी सच चुके, वे बीमार थे इसलिए मदीना में ठहरे। किसी क्याम में इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद वो चले गए और उनका रस्ते में इंतकाल हो गया बीमार होके। ये उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हयात मोहम्मदिया को देखते हैं। ठीक है। ये जनाब मोहम्मद मसूद बिन अब्दुल्ला अब्दु अब्दु मोहम्मद मसूद बिन अबदा की लिखी हुई है। जिस दिन मोहम्मद साहब पैदा हुए इसी दिन हमजा पैदा हुए। ठीक है। अगर इसी दिन हमजा पैदा हुए, अगर आप इस खबर को लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ये जिस दिन अब्दुल्ला की रस्म निकाह अमल में आई इसी दिन जनाब अब्दुल मुतलिब ने जनाब आमना की फुफ्फी हाला से अकद किया। और जिस साल मोहम्मद की विलादत हुई इसी साल बीबी हाला के बतन से भी फर्जंदे अर्जुमंद पैदा हुआ जिनका नाम सईद खुदा हमजा रखा गया था। अच्छा, अब ये चूंकि एक लेटर ऑन लिखी हुई किताब है सीरत नबवी की, इसमें उन्होंने हमजा को बराबर करार दे दिया। अगर इस किताब को भी लो तो देयर इज कपल ऑफ मसला जो कि मैं आपको दिखाता हूं अभी नीचे। ठीक है। अब हम आते हैं नीचे। अब्दुल मनाफ की निस्बत से हाशमी कहते हैं कि हजरत हमजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 या 2 बरस बड़े थे। 4 या 2 बरस बड़े थे। ये वो किताब है जो कि मुस्तरक अल अहमद की है। ठीक है। मुस्तरक अल अहमद से उन्होंने ली हुई है। ये देखें, मुस्तरक अल हाकिम रकम 4877, यहां से उन्होंने ली हुई है। और ये बता रही है कि वो 2 या 4 साल बड़े थे। हजरत बीबी आमना ने हजूर की समत की बना ली। समत को छोड़ दें, बाद में मैं करूंगा, मैंने एक और दिन किया था इसके बारे में, फॉरगेट दैट। अब हुआ ये कि ग्रैंड फादर ऑफ मोहम्मद अब्दुल मुतलिब ने, उनका बेटा है हमजा, फादर ऑफ मोहम्मद अब्दुल्ला सन ऑफ मोहम्मद। हमजा इज 2 or 4 years ओल्डर देन मोहम्मद। नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 महीने में अगर हमजा पैदा हो गया तो मोहम्मद 2 साल के बाद, 2 साल 9 महीनों के बाद पैदा हुआ था, या 2 साल 9 महीनों तक माँ के हमल में रहा था। ये वो वजह है जिसकी वजह से आपके जो 3 मदाहिब इस्लाम हैं वो कहते हैं कि हमल
4 साल तक ठहर सकता है औरत के अंदर। 3 मदाहिब इस्लाम यूनानिमसली एग्री करते हैं कि हमल औरत के अंदर 4 साल तक ठहर सकता है। ये सर देखें, ये हमारे पास इस्लाम क्यूए इन्फो का आर्टिकल है जो कि हमल के बारे में बता रहा है। ये मैंने हिंदी ट्रांसलेशन उसकी मिल गई है। सर ये हिंदी ट्रांसलेशन में ये आप पढ़ लें 5वां नंबर सेक्शन। कितने मदाहिब कहते हैं कि 4 साल तक हमल ठहर सकता है? सर जरा पढ़िएगा। 1 मिनट। 4 वर्ष, यह शाफिया और हनफिया का मत है और मालिकिया के निकट 2 कथनों में से सबसे प्रसिद्ध सही है, कथन है। यानी कि सही कथन है। यानी कि शाफी, हम्बली और मालिकी इस चीज को मानते हैं कि हमल 4 साल तक ठहरता है। जो चौथा मदहब इस्लाम है जो कि मालिकी है, वो कहता है कि हमल 2 साल तक ठहर सकता है। ये सर ये मालिकी 2 साल ही कह रहे हैं, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। सॉरी हनफी क्या कह रहे हैं सर? ये 3 नंबर 3 नंबर, ये लेस बिन साद, अच्छा 2 वर्ष, ये हनफिया का कथन मत है, यानी बिलीफ है। ठीक है, हनफी 2 वर्ष, बाकी तीनों 4 वर्ष। तो सर ये इस्लाम है और ये शेख मोहम्मद सालेह बिन मुनज्जिद है, और इनसे पूछा गया था कि हमल की टोटल मैक्सिमम मुद्दत क्या है। ये आपको सिर्फ हिंदी और अरबी में मिलेगा, उर्दू में या इंग्लिश में ये आर्टिकल नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अरबी में अगर हम देखते हैं तो सिंपल है, अत्तौल मुद्दा। ठीक है, मुद्दत कितनी है हमल की। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम ये देखते हैं अरबा यानी कि 4 साल, वह हुआ मजहब शाफी जो कि शाफिया का मजहब है, और वो किसका और अल कवलिन अल मालिकिया का, और मालिकिया का और हम्बलिया का। ठीक है, 3 ये हो गए। और 2 साल क्या है जी? ये मजहब कोल है किसका? अल हनफिया का। तो सर ये जनाब आपके पास है, क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते। सिर्फ एक तफसीर आपको ये मिलती है, सॉरी सीरा मिलती है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमजा की उम्र बराबर है मोहम्मद की, और वो तफसीर इन तमाम मदाहिब के बाद में लिखी गई है। क्योंकि वो बाद में लिखी गई है तो इन लोगों को पता ही नहीं था कि नहीं 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 यार, वो तो हमजा तो बराबर था, ये सब तो हमजा को बड़ा समझते रहे। तो एक तफसीर जो कि आपके दिखा सकते हैं मिस्टर मौलाना हमदर्द, मुफ्ती हमदर्द साहब, वो सिर्फ यही दिखा सकते हैं कि ये दोनों एक ही बराबर की उम्र के थे, अगर वो इस लेटर तफसीर को माने जो कि 1888 से लेके 1956 सने ईसवी में लिखी गई है। ठीक है, लिहाजा 18वीं सदी में उन्हें पता लगा कि नहीं यार, ये हमने क्या कर दिया है, ये तो गेम खराब हो गई है। लो जी, हमजा को तो हमने बड़ा नहीं करना, ठीक है, हमजा को तो हमने बराबर रखना है। तो 18वीं सदी ईसवी में उन्होंने कहा यार हमजा को बराबर रखो, नहीं तो गेम खराब हो गई है। यहाँ पे तो लोगों को पता लग गया है कि हमल नहीं 4 साल तक ठहर सकता। तो उन्होंने कह दिया जनाब ये एक ही उम्र के थे। लेकिन जब आप पुरानी तफासीर के अंदर जाते हैं, पुराने सीराज के अंदर जाते हैं, पुरानी सब रवायात के अंदर जाते हैं, तो आपको नजर आता है कि हमजा 2 या 4 साल बड़े थे मोहम्मद साहब से। तो जनाब ये सारे मैंने रेफरेंसेस आपको दे दिए, छोटी सी देर के अंदर जाए जिसने जो पुटना मेरा पुटे।